ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اس وقت سخت تذبذب میں گرفتار ہیں، اور امریکن ایوانوں میں اور اسرائیل کے ایوانوں میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے رابطے اور ان کے درمیان ہونے والے معاہدے وہاں کے تمام بڑے اہم لیڈروں کی نیندیں اڑا چکے ہیں، اور وہاں پر اس وقت شدید پریشانی اور شدید تشویش جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں وہاں پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے ایران کا اور سعودی عرب کا، وہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور اس کا صرف مشرق وسطیٰ پہ نہیں اثر پڑے گا بلکہ اس کا اثر ساری دنیا پہ پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ آج تک امریکہ جو ہے کہیں نہ کہیں مشرق وسطیٰ پر اپنی دفاعی اور تمام دیگر معاملات میں مسلط رہا ہے، یا سیاسی اثر جو ہے اس کا وہاں پر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں۔ اور مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ ایک ایران کا خوف، جو عرب ریاستوں کو جو شیعہ سنی کانفلکٹ کی وجہ سے ایک جو خوف کا ایک عالم تھا ان ریاستوں پہ، وہ اب جو خوف ختم ہونے لگا ہے تو اس سے جو ہے امریکہ کے قدم اکھڑنے لگے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ امریکہ کے قدم اکھڑ رہے ہیں، دوسرا اس کا جو سب سے بڑا ایک جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سعودی عرب کے اندر جو سارے معاملات ہوئے ہیں، نیو سٹی بنا ہے، اور یو ای کے بھی سارے معاملات ہوئے ہیں، مسلم ریاستوں نے جو سعودی عرب کے ساتھ، عرب ریاستوں نے جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ جو کیے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے بتایا تھا ابراہم ایکارڈ کی وجہ سے ہوئے تھے۔ تو ابراہم ایکارڈ کی جو بنیاد تھی وہ دراصل میں خوف ایران تھا، اور ایران کے خوف کی وجہ سے ہی ساری ریاستوں کے ساتھ اسرائیل نے رابطے کیے تھے، اور ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم تمام مسلم ریاستوں کو سپورٹ کریں گے اگر ایران کی طرف سے کوئی بھی جارحیت ہوتی ہے۔ تو لیکن اب یہ جو چین نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے وہ سارا پلان جو ہے ناکام ہو گیا، بلکہ اب وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کو بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس تمام پس منظر کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی اس لیے بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کل حزب اللہ، جو اسرائیل کی سب سے بڑی ایک مخالف جماعت ہے اور جو فلسطین کے حوالے سے جو وہاں پر ایک برسر پیکار ہے، انہوں نے بھی کل حزب اللہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو گیا کہ وہ جو مسلم ریاستیں ہیں عرب کے اندر، ان کا وہ دفاع کرے گی۔ پہلے وہ دفاع آپ کو پتا ہے کہ صرف وہاں پر فلسطین وغیرہ کا کرتے تھے، تو اس کے بعد ایک اور نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بحرین نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ جو ایک نئی صورتحال بنی ہے، اس صورتحال کی وجہ سے امریکہ کے لیے اس لیے بھی پریشانی ہو گئی کہ امریکہ تو ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کو لے کے الجھا ہوا ہے روس کے ساتھ، اور دوسری طرف اس کی جو ہے اس وقت وہ ایک جو ہے کسی کہتے ہیں کہ ٹانگ اڑی بھی ہے چائنا کے ساتھ تائیوان کے ایشو کے اوپر۔ تو اور کوریا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کم آل ینگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے لگے ہوئے ہیں، تاناشاہ ہم کو کہتے ہیں، وہ مسلسل لگے ہیں، اور کل بھی تاناشاہ نے بڑا کمال کیا، انہوں نے دھڑا دھڑ 2 ہائی پرسونک میزائل کے انہوں نے وہ بھی کیے، تجربے بھی کیے، اور ساتھ میں وہ اچھا تجربہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں امریکہ کو دھمکی بھی دیتے ہیں۔ اور کل تو انہوں نے آگے کچھ باتیں کر دی، انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی یہاں سے امریکہ کے مخالف دشمن ہیں ان سب کو ہمیں اکٹھا ہونا ہے، اور جتنے بھی امریکن مخالف یا مغرب کے جو مخالف دشمن ہیں ان سب کو ہم نے نیوکلیر طاقت دینی، اور ان سب کو نیوکلیر طاقت بنا کے ان کو امریکہ کے خلاف کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں یہ اس وقت امریکہ جو ایک ساری دنیا میں ایک سپر پاور تھا، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سارا صورت ہے، دوسرا اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جو ایران کا جو معاملہ ہے وہ ایران کا یہ بھی معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ ایران نے روس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ تعلقات پیدا کیے تھے، اور سخوئی 35 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ان کو ملنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا ہے ایران کا اور سعودی عرب کا، تو کل ایران نے اور ہمیں حیران کر دیا، ہمیں کیا بلکہ ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے کوئی ایسے ڈرون کی کل نمائش کی اور ایک پردہ اٹھایا راز سے کہ انہوں نے ایسے ڈرون بنائے ہیں جو کہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جا کر اسرائیل پر تک حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ایزی ان کی رینج ہے کہ وہ اسرائیل پر جا کر حملہ کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ وہ نیوکلیر ویپنز بھی لے جا سکتے ہیں، نیوکلیر وار ہیڈز بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی تشویشناک خبر ہے۔ اچھا، یہ
ان تمام خبروں کے درمیان ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ایران، اور وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جو ہے ریڈ کارپیٹ ان کو کیا کہتے ہیں ان کا خیر مقدم ہوا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے، جو ہمیں کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلاروس اور ایران کے درمیان بھی ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں جس سے کہ دنیا چونک جائے. تو اب یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال کتنی تیزی سے دنیا کی بدل رہی ہے، جبکہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ روس کی اور آلریڈی وہاں پہ یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے. اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ باخمت کا 90% جو ہے وہ رشیا لے گیا تھا، اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو باخمت کا سارا جو ہے حصہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تقریباً 100% جو ہے وہ رشیا لے گیا. اگر باخمت رشیا لے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یوکرین کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک مصدقہ اطلاع میرے پاس یہ آئی ہے کہ باخمت کے اوپر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی رشیا نے کیف کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں، یعنی براہ راست انہوں نے دارالحکومت پر اٹیک کیا ہے. اب 2 اٹیک انہوں نے کیے ہیں اور کیف کی فضا کے اندر 2 بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کیف کے اندر جو ان کے پاس ایک شیلڈ ہے وہ ابھی تک کام کر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ روس نے ان کو ایسے جو ان کا ایک وہ پیناسونک سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کچھ سسٹم ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اگر وہ کیف کے اوپر انہوں نے استعمال کیا تو پھر وہ کیف کی جو ڈیفینس شیلڈ ہے وہ ناکام ہو جائے گی. تو اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اس وقت روس کے حق میں جو ہے جنگ جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیوٹن نے جو اب وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو ہوتا ہے نا برداشت کا لیول وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ بڑی تیزی سے حملے کر رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لیپرڈ ٹینک اور سارے دوسرے جتنے بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ان کے پاس پہنچے اور دور مار میزائل اور ساری چیزیں، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے اور وہ کیف کے اوپر قبضہ کر لے. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے، اور اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوکرائن کو کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اور کل جو ہے فن لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا کیف کا، اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم یوکرائن کو فائٹر جیٹ دیں گے، وہ فائٹر جیٹ دیں گے جس کو کہ امریکہ نے دینے سے منع کیا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا، یہ تو خیر جذباتی باتیں ہیں، انہوں نے جا کر کہہ دی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکن کو دینے دے گا. اور ویسے بھی اگر کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ فائٹر جیٹ آ جائے تو پھر رشیا نے ویسے بھی کہا تھا کہ جو فائٹر جیٹ مل گیا تو وہ فائٹر جیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر روس کے اوپر براہ راست حملے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ روس کو بھی اجازت ہوگی کہ پھر وہ جا کے نیٹو پہ براہ راست حملے کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ حماقت وہاں سے ہوگی، اور ویسے بھی اب جنگ کا مجھے پاسا جو ہے پلٹتا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ اگلے 2-4 دن کے اندر آپ کو صورتحال پتہ لگے کہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ کل سویڈن کے اندر جو ہے اسٹاک ہوم میں بہت بڑی اہم میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یوکرائن پیچھے ہٹ رہا ہے اور رشیا آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے پھر لگتا ہے کہ یہ تمام یورپی ممالک کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو دیکھتے ہیں 2-4 دن میں کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں آج عمران خان نے بڑی شاندار ریلی نکالی جناب. اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی کچھ انہوں کی کوشش تھی، جو حکومت کی پوری کوشش ہے. حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ کوئی کام ہم نے نہیں کرنا. ان کے پاس تو ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ ہر صورت میں جو ہے عمران کو گرفتار کیا جائے. مطلب وزارت خارجہ سے لے کر وزارت داخلہ سے لے کے جتنی وزارتیں ہیں ان سے اگر کسی سے پوچھو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو وہاں کہیں کچھ کام نہیں ہو رہا. بس اصل میں یہی ایشو ہے کہ کیا عمران گرفتار ہو جائے گا، اور عمران کو گرفتار کرنا ہے. تو لیکن وہ ان کے ایشو اپنی جگہ، لیکن عمران خان نے آج یہ ظاہر کر دیا کہ بہرحال وہ ایک بہت بڑا پاپولر لیڈر ہے. اور میں نے اپنے طور پہ جو غیر ملکی ذرائع جو سفارت خانوں وغیرہ کی جو کریڈ جاتی ہے ان سے اگر کچھ جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں ان کے ذریعے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج کی ریلی کو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر انتخابات کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک الیکشن رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن میں اگر ہوتا ہے کل تو یا 1 مہینے بعد تو اس کا رزلٹ انہوں نے کہا کہ آج ہی آ چکا ہے کہ پنجاب میں 100% جو ہے نا عمران خان بالکل اکیلے ون پوزیشن کے اندر ہیں آج کی ریلی سے. جبکہ اسی صورتحال کے اندر کل عمران خان نے غالباً شاید آج ہی کہا ہے کہ وہ 19 مارچ کو مینار پاکستان پر بھی بہت بڑا ایک وہ کریں گے. تو بلا شبہ مجھے بھی اب لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ بیل جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ بہت مشکل ہے. یہ انگور کھٹے والی بات ہے، عمران کو شاید اب گرفتار کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. اور دوسرا ایک آپ کو ہوتا ہے کہ IMF سے ڈیل بھی ان کی نہیں ہو پا رہی، حکومت ویسے بہت پریشان ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاف لیول کا معاہدہ بھی نہیں ہوا، اب وہ جا کے امریکن سفیر کے پیر پڑیں گے.
اور کہیں گے گورنر جنرل کہ جناب آپ ہماری مدد کریں، تو جو بات اس چینل سے آپ کو بتائی گئی تھی ہمیشہ کہ جناب یہاں جو کوئی بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب امریکہ ہی کرتا ہے، لوگ مانتے نہیں تھے. میں نے کہا ساری بڑی بڑی آرگنائزیشن وغیرہ سب امریکہ کے ہاتھ میں. آج دیکھ لیں سب کو تو معاہدے آپ نے کر لیے، حد سے زیادہ معاہدے آپ نے کر لیے، کیا ملا؟ ابھی تک وہ ان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، دوسرا عمران خان کے 2 مقدمات جو ہے نا وہ توشہ خانے کے اندر بھی ان کو کر دیا ہے، وارنٹ ان کا ایشو کر دیا ہے. سمجھ بھی نہیں آتا، توشہ خانہ تو ایک لطیفہ ہی ہے. اب سارے پاکستان میں اس وقت توشہ خانہ چل رہا ہے. میں اس پہ کیا بات کروں؟ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ توشہ خانہ تو نرا فراڈ ہے. جن لوگوں نے تو گاڑیاں جن کی اجازت نہیں تھی قانون کے اندر، وہ گاڑیاں لے کے پوری کھا گئے. اور مزے کی بات ہے کہ توشہ خانہ کے جو اس وقت سرکردہ آئے ہیں، ہیڈ جو ہیں، ان کے بارے میں بھی مجھے کسی نے ایک ثبوت بھیجا تھا. میں بزی تھا نہیں دیکھ پایا، لیکن بہرحال جو سرسری طور پر میں نے دیکھا ہے وہ پتہ لگا کہ جناب وہ موصوف نے خود نے بھی 2010 میں کوئی گھڑی بڑی خریدی ہے. تو سوال یہ پتا تھا کہ سما میں تو سارے ننگے ہیں، تو پھر عمران خان کو کیوں پکڑے؟ اور عمران خان نے تو خیر کوئی غلط کام بھی نہیں کیا. اگر ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی 10 کی چیز اگر 4 کے بجائے انہوں نے 2 میں لے لی ہو، تو بھائی وہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار بتا چکا ہوں کہ وہ تو اس بورڈ کی ہے، جو پورا بورڈ ہوتا ہے جو ویلیویشن کرتا ہے، ان کی غلطی ہے کہ کیوں انہوں نے کر کے دی. لیکن جس طرح کے یہ زرداری صاحب وغیرہ جنہوں نے تو ٹوٹلی طور پر غیر قانونی طور پر لیا ہے، تو پکڑ اس پہ ہوگی. تو یہ بہرحال غلط ہو رہا ہے. اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی اس میں آر نہیں کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ سب سیاسی نوعیت کے ہیں. حقیقت میں کوئی کیس عمران خان پر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ اندر سے مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، اہم لوگوں نے، حکومتی ذرائع نے، کہ کچھ لوگ جو نا حکومتی جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یار یہ عمران خان کے مسئلے پہ نا حکومت کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا اپنے معاملات کو درست کرے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو نا بیل یہ کام ان کے نہیں چڑھنے والی ہاتھ، اور وہ بہتر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ذرا درست کریں. اور ایک یہ بھی خبر ہے کہ کئی سینئر جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، جو حکومت کی ماتحت ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ آپ نے اس حالت کے اندر اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات کی تو کم از کم ہمیں جو ہے نا پھر یہ ہمیں نہ کہیں، ہم تو نہیں کریں گے، بلکہ کچھ ایک دونوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے ٹرانسفر ہی کر دیں. تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے نا یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. حکومت خود پھنس گئی، عمران خان اب نہیں پھنسے. آج کی جو میں پوزیشن بتا رہا ہوں نا آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ حکومت خود پھنسی. یار دوسری جناب چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہر صورت میں انتخابات ہوں گے، وہ انتخابات کے لیے چکر میں ہے. اچھا، حکومت کو جو سب سے بڑی ایک اور مصیبت پڑی آ کے، وہ مصیبت یہ پڑی کہ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر حالات صحیح نہیں ہے، وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، فلاں ہے، ڈھمکانا ہے، اور وہ دہشت گردی کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوگی. آج جناب ٹی ٹی پی نے، میں نے اپنا صبح ہی میں نے ٹویٹ کر دیا تھا، مجھے رات کو پتہ لگ گیا تھا، میں نے صبح ٹویٹ کر دیا تھا کہ ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر کسی انتخابی ریلی کو، کسی سیاسی جلسے کو، کسی سیاسی جماعت کو ہم ہٹ نہیں کریں گے. تو وہ تو سمجھے پھر حکومت کے غبارے سے دھواں نکل گیا. یعنی پتہ نہیں یہ بھی عمران خان کی کوئی لک ان کی اچھی ہے کہ جناب جو وہ بات کرتے ہیں اور ان کے لیے حالات صحیح آتے ہیں. کیونکہ کہا ہی جا رہا تھا عمران خان الیکشن اگر لڑتے ہیں تو اس لیے الیکشن کینسل کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو جائے گی. اور دہشت گردی براہ راست وہ یہ بتا رہے تھے، ایون کہ پاکستان نے بیرون ملک جو ہے، بیرون ملک انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں ہم الیکشن اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے. تو آج ٹی ٹی پی کا بیان آ گیا، تو یہ سمجھے ایک بہت اہم ایشو ہے. تو دوسرا، لندن میں الطاف حسین صاحب اپنی پراپرٹیاں کھو بیٹھے. پارٹی تو پہلے گئی تھی ان کے ہاتھ سے، وہ سنا کہ 1.5 کروڑ پاؤنڈ کے قریب کوئی پراپرٹی. ابھی میری لندن میں بات نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ اس کو چیلنج کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب بہت خوش ہو رہے تھے کہ جناب وہ ہمیں وہ پیسے مل جائیں گے اور ہم یہ کریں گے. وہ بھی ان کو پتہ ہے یہ سب لٹیرے ہیں یہ بھی. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایم کیو والے بڑے خوش ہو رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہماری یونین کونسل میں اضافہ ہو گیا. وہ اضافے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سارا ڈرامہ سب پیپلز پارٹی کا ہے. لوگ ہمارے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فیصل صاحب ان کو آرمی اکٹھا کر رہی ہے، فوج اکٹھا کر رہی ہے. فوج نے کوئی اکٹھا نہیں کیا تھا، ان کو اکٹھا زرداری صاحب نے کیا تھا اور یہ گورنر صاحب نے کیا تھا. وہ اس لیے کیا تھا کہ کچھ ان کو خوف تھا عمران خان کا کہ یار وہ عمران خان کو ہم روکیں گے، الیکشن ہوگا تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکے. اور نتیجہ ہے کہ وہ پھر سنا جوتا میں ان کے ڈال بٹنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو فواد چودھری کے خلاف جو پکڑا تھا، ایک وارنٹ ایشو کیا تھا گرفتاری کا، وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا. چلو وہ کہانی وہاں ٹھوس ہو گئی. باقی یہ 1-2 نکلے ہوئے ہیں وارنٹ. مجھے بھی لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے عمران خان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور یہ سارا کام دیکھیے، میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارا دباؤ جو آ رہا ہے یہ ہمارے مغرب کی طرف سے آ رہا ہے. وہ ہم اس لیے کہ پاکستان اس وقت مکمل مغرب کے تسلط کے اندر ہے اب. لیکن اصل میں جو اس ویڈیو کی وی لاگ میں جو ایک اہم بات کروں وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت امریکہ کے ساری دنیا سے
پیر اکھڑ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو جو اسٹارٹنگ کی صورتحال بتائی ہے، ساری دنیا سے امریکہ کے پیر اکھڑ رہے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں بہت اچھا وقت ہے کہ ہم امریکہ کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، جائے کہ ہم دوبارہ اس خطے کے اندر اور تمام دنیا کے اندر اس کا سہارا بن کے اس کو دوبارہ مضبوط کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.